ایک دوست کی فرمائش پر شاعری پر تھوڑی سی گفتگو. شاعری کیا ہوتی ہے؟ مجھے شاعری بہت پسند ہے. سمرسٹ موم ایک صاحب تھے، رائٹر تھے انگریز. ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی بھی اصناف سخن ہیں، جتنی بھی فارمز آف ایکسپریشن ہیں، شاعری ان کا کراؤن ہے، تاج ہے. شاعری، پوئٹری از دا کراؤن آف لٹریچر. میں اس بات کو مانتا ہوں. شاعری کیوں مختلف ہے، شاعری کیوں ہمیں اچھی لگتی ہے؟ بہت سے ایسے لوگ جن کو شاعری کی الف بے نہیں معلوم ہوتی، مجھے بھی نہیں معلوم، ان کو بھی شاعری اچھی لگتی ہے. وہ کیوں لگتی ہے؟ اس کا ایک سادہ سا سبب ہے. دیکھیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ نثر ہے، یعنی اس میں کوئی میں اٹک گیا، او کر گیا، یا کوئی جملہ غلط ہو گیا، لفظ غلط بول گیا تو ٹھیک کر کے میں آگے چل پڑا. شاعری میں آپ کو ایک خاص میٹر میں رہنا پڑتا ہے، اور اس میٹر کے ذریعے ایک ردم کریٹ کرنی پڑتی ہے. پوئٹری از آل اباؤٹ ردم، جسے اردو میں آہنگ کہتے ہیں. میں جلدی سے بتا دوں، وقت میرے پاس کم ہوتا ہے، میں زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں کرتا. وہ یہ کہ جب کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی اصناف سخن ہیں اور جتنی بھی جانرز آف لٹریچر ہیں، ان میں ڈرامہ، یونانیوں نے، اگر ہم 3-4 ہزار سال پہلے کی تاریخ لیں تو یونانیوں سے شروع کریں تو ڈرامہ پہلے آیا. اور ڈرامے کے اندر کورس کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس میں شاعری کہہ سکتے ہیں، وہ شاعرانہ ٹکڑا ہوتا تھا. تو یہ بحث چل رہی ہے کہ شاعری پہلے آئی کہ ڈرامہ، اصناف سخن میں، دیگر چیزیں بعد میں آئیں. میرا خیال یہ کہ شاعری پہلے آئی. اب شاعری کیا ہے؟ شاعری، ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شاعری سمجھے جانے سے پہلے اپنا کام کر دیتی ہے. یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ میں کالج میں تھا اور میں بس میں 5C بس میں لٹک کر ڈنڈا پکڑ کے کالج جایا کرتا. تو مجھے فیض صاحب کی ایک غزل یاد ہو گئی تھی، لیکن یقین کیجئے مجھے اس غزل کا شعروں کا مطلب نہیں معلوم تھا، شاید اب تک نہیں معلوم. اور کمال کی غزل تھی، لیکن اس کا جو غزل کا ردم تھا وہ یہاں لگتا تھا دل میں. نہ گنواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اب یہ جو ردم ڈڈم 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 ڈڈم، یہ آپ پہ سر انداز ہوتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ قدرت نے، نیچر نے ہر انسان کو ردم دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کا دل، ایک نارمل دل، 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتا ہے، دھک 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 دھک. یہ کیا ہے؟ ردم ہے. زندگی عبارت ردم سے ہے. آپ کے دل میں اونچ نیچ ہو گئی، دھڑکن کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. طبیعت خراب بہت ڈینجرس لیول پہ بھی جا سکتی ہے، بات ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو دل کو جب سب سے پہلے چیک کرتا ہے آدمی کہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دھڑکن ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ردم ٹھیک چل رہا ہے. قدرت نے ہر انسان کو ردم دیا ہے. شاعری قافیہ بند ہو، بند کے ساتھ آپ ایک خاص میٹر میں کر رہا ہوں. کبھی کبھی شاعری خاص میٹر میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ردم کریٹ کر رہی ہو. حرف ناگفتہ کے آزار سے ہوشیار رہو، کوئے برزن کو درو بام کو شولوں کی زبان چاٹتی ہو، وہ دہن بستہ و لب دوختہ ہو. اب دیکھیے، یہ راشد کی نظم کا ایک ٹکڑا ہے. آپ ممکن آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بات کی ہے، لیکن آپ کو اس کا ردم اچھا لگ رہا ہوگا. ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گونگ، نقارہ بج رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اور اسی طرح انگریزی شاعری، میں شیکسپیئر کا چونکہ بار بار حوالہ دیتا ہوں تو شیکسپیئر کو سائڈ میں رکھتے ہیں. حالانکہ شیکسپیئر سے بڑی مثال موجود نہیں ہے، لیکن ٹی ایس ایلیٹ کو دیکھیے. ایلیٹ کی 20ویں صدی کی سب سے بڑی نظم کہی جاتی ہے، دا ویسٹ لینڈ. وہ شروع اس لائن سے ہوتی ہے: April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. اب یہ بظاہر آپ کو ایک سیدھی سیدھی لائن لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ کو بار بار پڑھیں گے، غور سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں ردم ہے، ایک خاص آہنگ ہے جو آپ کو چھوتا ہے جا کے، ہے نا. اب موضوع کچھ بھی ہو، موضوع بعد کی بات ہوتی ہے. پہلے آپ اس ردم سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے اندر ردم ہوتا ہے. موضوع مزاحمت بھی ہو سکتی ہے. فیض صاحب جالب کی شاعری ہے: ایسے دستور کو صبح بے نور کو، دستور نور، قافیہ ہو گیا، قافیہ سے بیٹ بنتی ہے، بیٹ سے ردم. میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، مانتا جانتا، قافیہ ہو گیا، مانتا جانتا، ڈھک 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 ڈھک، یہ بیٹ ہو گئے. اس طرح بیٹ کریٹ ہوتی ہے اور ردم کریٹ ہوتی ہے. یا عشقیہ شاعری ہو: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے نا. کیا ہے، ہوا
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا دوا کیا ہے، ہوا دوا سیم ساؤنڈنگ، قافیہ، رائمنگ، کیا ہے ردیف ہو گئی جو بدلتی نہیں ہے. اس سے آپ تو پوئٹری از آل اباؤٹ ردم، ارینجمنٹ آف ورڈز، اس طرح کی ایک بیوٹیفل اچھی سی ردم کریٹ ہو. آپ پہلے ردم آپ کو چھوتی ہے چونکہ آپ کے اپنے اندر ردم ہے، اس کے بعد آپ معنی پہ جاتے ہیں کہ کہہ کیا رہا ہے شاعر، وہ بھی ضروری ہے. تو یہ شاعری کا خاصہ ہے.